اب BRT سستی گوبر گیس سے چلے گی، کم کرایوں سے شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ KMC سے بایو گیس پلانٹ کے لیے 71 ایکڑ اراضی حاصل کر لی گئی۔ رواں ماہ ٹینڈر جاری ہونے کے بعد منصوبے کا آغاز ہوگا۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن شاکر گجر کا پہلا پلانٹ بینس کالونی میں لگانے کا اعلان۔ کہا کیٹل کالونیوں سے یومیہ 16,000 ٹن گوبر جمع ہوتا ہے۔ بایو گیس ٹرمینل کو پہلے مرحلے میں 4 ٹن تک گوبر کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمینل سے حاصل ہونے والے گیس BRT میں استعمال کی جائے گی۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف ڈنڈا اٹھایا گیا۔ شہریوں کی پھر پھرتیاں ناکام، جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ گئی۔ کرنگی صنعتی ایریا میں فینسی نمبر پلیٹس اور لائٹس لگانے والوں کو جرمانے۔ ایک شہری کے فرار ہونے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ گاڑی کی چابی نکال کر شیشے اتروا لیے۔ ڈیفنس تھانے کی پولیس نے شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ بھاگ رہے، ان کو جلدی بہت میں لگا رہا ہوں۔ اس کو ہم نے روکو، اس کو آپ نے بھاگنے کی کوشش کی؟ نہیں آپ نہیں دے پرمٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کو گرفتار بھی کریں گے، چلان بھی دیں گے اور 144 کے خلاف وزیر داخلہ نے بالکل وزیر داخلہ صاحب کے جو حکم کے مطابق وہی کارروائی کریں گے اس کے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اربوں روپے کی ہیرا پھیری، 10,000 پلاٹوں کا ریکارڈ بھی غائب۔ نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم 26 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشاف۔ شاہ لطیف اور تیسر ٹاؤن میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی گئی۔ 4,962 پلاٹ نیلامی کے بجائے قراردادی کے ذریعے الاٹ کیے۔ بلڈرز کو کم قیمت زمینوں کے عوض مہنگی زمینیں دی گئی۔ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں 2 ارب 96 کروڑ 48 لاکھ روپے الاٹیز پر واجب الادا۔ 32 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئی۔ 3 کروڑ 20 لاکھ ملازمین غیر قانونی طور پر بھرتی ہوئے۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کو مزید فعال بنانے کی تیاریاں۔ سندھ حکومت کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ہر ضلع میں سرکل افسر کی پوسٹ ختم، ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو ڈپٹی ڈائریکٹرز کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ اسسٹنٹ انسپکٹر اور سب انسپکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کے ماتحت ہوں گے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ کی پوسٹ بھی ختم کرنے پر غور۔ 20ویں گریڈ کے سیکرٹری، چیئرمین انکوائری، ڈائریکٹر جنرل کی سیٹیں بھی ختم ہونے کا امکان۔ غیر قانونی تعمیرات ناقابل برداشت، میئر کراچی کا 2 ٹوک پیغام۔ حضرت موہانی کالونی، محمود آباد نالے، غوثیہ کالونی میں ناجائز تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم واضح کیا۔ غیر قانونی تعمیرات کو روک دیا گیا۔ عوام سے غیر قانونی کارروائی کا حصہ نہ بننے کی اپیل۔ KMC کے مفاد میں کام کرنے والے افسران کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث عملے کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ نوکری سے بھی برخاست کیا جائے گا۔ شہر میں گندگی کے ڈھیر، میئر کراچی بھی متحرک۔ غیر قانونی کچرا کنڈیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کا سلسلہ جاری۔ شہر میں یومیہ 20,000 ٹن کے قریب کچرا جمع ہوتا ہے۔ کچرا پہلے عارضی کنڈی، پھر جام چھاکروں منتقل کیا جانے لگا۔ مہم میں 6 چینی کمپنیاں بھی شامل۔ شہر میں پتنگ بازی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ نیو کراچی کے فائد سپر سٹور کے قریب گلے پر ڈور پھرنے سے شہری زخمی۔ نوجوان بہن کے ساتھ جا رہا تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی پولیس چیف کا DIG ویسٹ کا دورہ۔ زیر تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشنز نارتھ ناظم آباد اور رنگی ٹاؤن تھانوں کا معائنہ کیا۔ ماڈل تھانوں کی تعمیراتی کام میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ عوام اور پولیس کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور۔ کارساز حادثہ کی ملزمہ نتاشا کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ملزمہ کو ایک اور کیس کا سامنا۔ منشیات کیس میں بریت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ میڈیکل رپورٹ میں ملزمہ کی نشے کی حالت میں ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کے قتل کیس کی سماعت۔ لیاری گینگ وار کا ملزم چندو عدالت پیش۔ عینی شاہد نے ملزم کو شناخت کر لیا۔ عدالت نے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جنرل اسپتال لیاری میں مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی۔ ایمرجنسی میں پورٹیبل ایکس رے مشین نصب۔
خراب مشینوں کی مرمت بھی مکمل، MS کا چند ماہ میں مزید سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان۔ ہماری جو OPD ہے وہ تقریباً 5000 سے 6000 کے قریب ہے، جو کہ پہلے کم تھی۔ اب دوائیوں کی اویلیبلٹی، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی، ہماری جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ان کی اویلیبلٹی، اس کی وجہ سے ہماری OPD بھی انکریز ہوئی ہے۔ شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا مشن، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر کام جاری۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے واضح کیا، UC چیئرمین اپنی سطح پر ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کو سولر سسٹم پر منتقل کر رہے ہیں۔ غیر معیاری کام کرنے والے کنٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان۔ یونین کونسل کے چیئرمین نظرات ہیں، انہوں نے بھی اپنی UCO میں ترقیاتی کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سولر لائٹوں کا بھی کام شروع ہو چکا ہے، جو مین سڑکیں جہاں KMC کی جو اسٹریٹ لائٹیں بند ہوئی تھیں تو ان کے کلیئر میئر صاحب نے انسٹرکشن دیے کہ اب کوئی لائٹ بند نہ ہو، کوئی بھی، چاہے کانٹریکٹر ہو چاہے KMC کا انجینئر ہو، کوانٹٹی میں کمپرومائز کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور کانٹریکٹر کو بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا۔ منگو پیر سے اورنگی ٹاؤن جانے والی شاہراہ خستہ حال، ماربل کے تاجر اذیت کا شکار۔ بانی آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کا عنایت الرحمان کا کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ، کہا 2019 میں فنڈز منظور ہوا، صرف ایک ٹریک بن سکا۔ شہر میں پانی کا مسئلہ جوں کا توں، شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور۔ لانڈی نمبر 4 میں پانی نہ پید، ماڈل کالونی میں نلکوں میں سیوریج ملا، پانی آنے لگا، علاقہ مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے ملازمین کو ترقی مل گئی، گریڈ 1 سے 10 تک کے ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی دی گئی۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے ملازمین میں لیٹر تقسیم کیے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مشن، وسائل کی کمی سے پریشان نوجوانوں کو MQM پاکستان کا بڑا تحفہ۔ 3 سے 6 ماہ کے 24 مختلف ٹیکنیکل کورسز کی رجسٹریشن کا آغاز۔ کورسز میں ویب ڈیولپمنٹ، جاوا، گوگل UX ڈیزائن شامل۔ 6 مختلف زبانوں کے کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ PIA کا احسن اقدام، اہم طیاروں پر دفاعی نمائش، آئیڈیاز کا لوگو پینٹ کروا دیا۔ بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 کے 4 جہازوں پر پینٹ کروائے گئے۔ نیرو اور وائڈ باڈی طیارے ملکی اور بین الاقوامی روٹس پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر شیخ کا ملک میں بروزگاری کا اعتراف، واضح کیا ملک ترقی کرے گا تو ملازمین ملیں گے۔ معیشت میں بہتری کا دعویٰ کر دیا، شکوہ کیا حکومتوں نے وہ کام نہیں کیے جو کرنا چاہیے تھے۔ کھلی کچہری میں بحری امور سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل سنیں۔ ہول سیل گراسرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب ہے حلف برداری۔ چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے حلف اٹھا لیا، 6 منتخب عہدیدار اور 9 MC ممبران نے بھی حلف اٹھا لیا۔ عبدالرؤف ابراہیم کا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا اعلان۔ ٹیکس ہدف میں ناکامی، FBR کے ہنگامی اقدامات، 3 لاکھ مینوفیکچررز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ FBR نے IMF کو ہنگامی اقدامات سے آگاہ کر دیا، نان فائلر کے کیش لین دین پر پابندی لگانے پر غور۔ سالانہ 3 کروڑ روپے کی بینکاری نہیں کر سکیں گے، آسان بینک اکاؤنٹس پر بھی پابندی لگانے کی تجویز۔ ٹیکس چوروں کی حمایت نہیں کرتے، FPCCI نے واضح کر دیا۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں کہتے ہیں، تاجروں کو ہراساں نہ کرنے پر زور، جعلی ٹیکس رسیدوں پر انعامات کو مثبت قرار دیا۔ ریٹیلر کی فیک انوائس یا فیک ریسیپٹ اور اس کے اوپر اس کو ایوارڈ منی دی جائے گی، تو میرے خیال میں اس سے جو آپ کی براڈننگ آف ٹیکس جو ہمارا بھی موقف ہے وہ بھی ہوگا، اور FBR کا جو لوگ ٹیکس بچاتے ہیں، کیونکہ FPCCI ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، جو کسی بھی قسم کے وہ ٹیکس بچانے میں یا ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے، تو ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی، فی تولہ سونا 1700 روپے سستا، قیمت 2,83,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1457 روپے کمی سے 2,42,627 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 4330 روپے ہو گئی۔
कराची के मौसम में मामूली तब्दीली, दर्जा हरारत में भी कमी, शहरी ठंडी हवाओं को एंजॉय करने साहिल पर पहुंचे। बच्चे बड़े सभी मौज मस्ती में मगन रहे। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में ब्रेस्ट कैंसर पर सेमिनार और आगाही वॉक। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत, माहिरीन की ख़वातीन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कॉलेज प्रिंसिपल का आगाही सेमिनार्स का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज़ इब्राहिम की पाकिस्तान हाउस आमद। MQM रहनुमाओं का मुल्क का नाम रोशन करने पर रमीज़ इब्राहिम को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के नौजवानों को स्पोर्ट्स में बेहतरीन करार दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का 14 नवंबर से आगाज। 6 खिलाड़ियों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। जहांदार खान, अब्बास अफरीदी, अमैर बिन यूसुफ और दीगर की शिरकत। दीगर खिलाड़ी पहले ही ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। फरहान साहबजादा मौका मिलने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरज़्म। और पाकिस्तान के पहले बॉल पेन आर्टिस्ट फन की बेकदरी पर मायूस। रूफी उज़मी ने शिकवा किया, मुल्क में आर्ट और आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं। हुकूमत साथ दे तो फन में मजीद महारत हासिल की जा सकती है। पाकिस्तानी कंपनियों को कलरफुल बॉल पेन बनाने का मशवरा दे दिया। बॉल पेन क्या सिर्फ आर्ट की कदर उन्हीं लोगों की हो रही है जिनके पास बहुत शायद फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग हैं, या उनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हो गई हैं, या वो बाहर से अपनी एग्जीबिशंस करके हैं, उनके तो नाम नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप छोटी सतह पे देखें, या जो जूनियर आर्टिस्ट आ रहे हैं, या जो दूसरे आर्ट हैं, उसमें हमारे यहाँ मुल्की सतह पर कोई ऐसी कदर नहीं है जिस तरह यूरोप वगैरह में बॉल पेन आर्ट को या दूसरे आर्ट को प्रमोट किया जाता है।